مرشد سے پیار کرو، حالانکہ یہ جرم ہے جو ہم کہتے ہیں، حب فی اللہ بغض فی اللہ۔ مرشد سے پیار ہوتا ہے اللہ کی وجہ سے، اگر مرشد کے اندر اللہ نہ ہو تو ایسے مرشد کی تعظیم کرنا بھی شرک ہے، اگر مرشد میں اللہ نہ ہو تو اس کے آگے سر جھکانا، ادب کرنا بھی شرک ہے۔ لیکن ہم پھر بڑی مشکل میں پھنس جاتے ہیں کہ اگر ہم پہلے دن کوئی آئے اور اپنے مرشد کی تعریفیں کر رہا ہے، ہم کو تو پتہ چل گیا کہ وہ مرشد نہیں ہے، اب اگر ہم اس کو کہہ دیں کہ تیرا مرشد کامل نہیں ہے، جھوٹا ہے، ناقص مرشد ہے، ہو سکتا ہے وہ اس راستے سے ہی بدزن ہو جائے۔ اس لیے پھر ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ روحانی تعلیم اس کو ملتی جائے گی تو پھر یہ خود ہی سمجھ جائے گا، اس لیے ہم خاموش رہتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ لیکن اس وقت دنیا روئے زمین پر کوئی ایک بھی مرشد کامل نہیں ہے، ولایت ختم ہو چکی ہے۔ اور پھر اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ مرشد ہے انسان جس کے پاس تم مرشد سمجھ کے جاتے ہو اور وہ تمہیں کہتا ہے کہ اتنا پیسہ دے دو تمہارا یہ کام ہو جائے گا، مرشد سودے بازی کہاں کرتا ہے؟ مرشد تو نظر کرم کرتا ہے، وہ تو کاروباری آدمی ہے، وہ تو دھندے والا ہے، تمہارا پیسہ لوٹ رہا ہے، وہ مرشد نہیں ہو سکتا۔ مرشد جو اصل مرشد ہوتا ہے نا، وہ بڑا مہنگا ہوتا ہے، وہ پیسے سے بھی زیادہ قیمتی چیز لیتا ہے۔ کیا لیتا ہے وہ؟ تم کو خرید لیتا ہے۔ جو اصل مرشد ہوتا ہے وہ تم کو خرید لیتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بیعت کرنا، یہ بیعت کہاں سے نکلا ہے؟ بیعہ کا مطلب ہے بک جانا، قرآن پڑھ کے دیکھیں، بیعہ کا مطلب ہے بک جانا۔ وہ جو جھوٹے ہیں وہ تیری جیب کے اوپر نظر رکھیں گے، وہ جو سچا ہے وہ تیرے اوپر نظر رکھے گا، چلو آ جاؤ، تو اس کا ہو گیا۔ جب تو اس کا ہو گیا تو رب تیرا ہو گیا، جب تو اس کا ہو جائے گا تو بدلے میں رب تیرا ہو جائے گا۔ تو ہمارے بھائی نے جو سوال کیا ہے اپنے والد محترم کے حوالے سے، آپ کو مشورہ میرا یہ ہے کہ آپ ہماری باتیں ان کو بتائیں، اگر وہ سن نہیں رہے تو آپ ان کو بتائیں، پھر بھی نہ سمجھیں تو ان کو کہیں کہ آؤ اور ہمارے منہ پر یہ باتیں کہو جو تم مجھے کہہ رہے ہو کہ تم غلط ہو، تم فرقہ ہو، پھر ہم اس کا جواب دے دیں گے، یہی کر سکتے ہیں ہم۔ ورنہ کوئی مانے یا نہ مانے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آرمی میں لوگ کیوں بھرتی ہوتے ہیں؟ بڑا آفیسر بنے گا، بڑا روب اور دبدبہ ہوگا، آرمی والے کسی کے آگے منت سماجت کرتے ہیں، آؤ جی آرمی جوائن کر لو۔ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ آرمی میں جاؤ، وہاں پیسہ بھی ہے، عزت بھی ہے، ان کو پتہ ہے کہ جنگ کس نے لڑنی ہے، عیاشی کرنی ہے، بس جو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ والے ہوتے ہیں، آرمی میں جانے سے پہلے بھی ہے نا ٹیسٹ ہوتا ہے، میڈیکل ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ آرمی کے قابل ہے بھی یا نہیں ہے، کوئی جسمانی ڈیفیکٹ نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو۔ اسی طرح روحانیت کے لیے بھی بہت بڑا اسٹینڈرڈ اللہ نے رکھا ہے کہ اللہ نے اس کے مقدر میں ایمان لکھا ہو، یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یہ نور کی ہدایت اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے، سب کے لیے ہے نہیں۔ اب چونکہ یہ سب کے لیے نہیں ہے تو ہم سب سے وعدہ بھی نہیں کرتے، آؤ اور اپنی قسمت آزماؤ۔ اگر اللہ اللہ تمہارے دل میں شروع ہو جائے سرکار گوھر شاہی کی نظر کرم سے، تو آپ کا فرمان ہے کہ دعا دے دینا، اور تم کیا دے سکتے ہو؟ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور تم دے کیا سکتے ہو؟ ہے کیا تمہارے پاس؟ اور اگر نہ چلے تو 2-4 دن جو اللہ اللہ کرو گے اس کا ثواب مل جائے گا، تم اپنے گھر، ہم اپنے گھر۔ اس لیے ہم روحانیت کو ایکسپلین کرتے ہیں، کسی کے ترلے منت نہیں کرتے کہ بھائی آ جاؤ خدا کا واسطہ ہے تم ذکر لے لو، پہاڑ میں جاؤ، نہیں لینا تو نہ لو۔ قسمت آزمانے کی بات ہے، یہ آزمانا ہے تو آزمانو اپنی قسمت کو، نہیں آزمانا تو نہ آزماؤ، جہنم میں جاؤ، ہمیں کیا پرواہ ہے۔